دارالعلوم کی شکل میں ملت اسلامیہ کو دعوت علم و عمل دے رہا ہے۔ رب کریم انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے جملہ وارثات کی زندگی میں خیر و برکت مقدر فرمائے، آمین۔ الحمدللہ اس وقت ادارے میں 461 غریب نادا طلبا، 15 لائق و فائق اساتذہ کی نگرانی میں عصری علوم کے ساتھ دینیات اور حفظ قرآن سے لے کر عربی تحرر تک زیور علم و ادب سے مستفید ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی کمپیوٹر کی تعلیم کا آغاز کیا جائے گا۔ ادارے کا سالانہ بجٹ تخمیناً 75 لاکھ روپے ہے، جو محض اللہ کے فضل و کرم اور آپ اہل خیر کے مخلصانہ تعاون سے پورا ہوتا ہے۔ حضرات بڑی ناصباسی ہوگی اس مبارک موقع پر ہم حضرات معاونین کا شکریہ ادا نہ کریں، جنہوں نے رات دن کی محنت اور انتھک کوشش سے اس جلسہ کو کامیاب بنانے میں ہمارا بھرپور تعاون فرمایا۔ خصوصاً اہالیان فراسخ، بھنیا، سبیتا، کوٹا ٹکر، بھگوان پور، بیرگاسی، مومن ٹولہ، مہنا پور، عظمت پور، شجاع پور، بیرگاسی چوک، اربیہ بستی، رامرائی وغیرہ کا ہم شکر گزار ہے کہ ان بستیوں کے ایک ایک فرد نے جلسہ کو کامیاب بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہر ممکن تعاون پیش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جن کی بدولت آج یہ جلسہ اتنی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ اسی طرح اربیہ بستی کے برادران وطن بطور خاص عالی جناب ببلو جھا صاحب اور ان کے ساتھیوں کا شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس موقع پر گرا قدر مالی تعاون پیش کیا اور ہمارے مہمانوں کے پینے کے لیے پانی کا بھی نظم کیا، جو اس ہندوستان کے گنگا جمنی تہذیب اور قومی یکجہتی کا واضح ثبوت ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اتحاد و اتفاق اور یہ پیار و محبت یوں ہی پروان چڑھتا رہے اور ہم سب مل کر اپنے ملک عزیز کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرتے رہیں۔ نیز ہم اپنے شریک کار جملہ اساتذہ کرام اور طلبہ اعزام کا بے حد ممنون شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے شانہ بشانہ ہمارا ساتھ دے کر جلسہ کو اس کامیابی تک لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مبذول کرانا چاہتا موجودہ تعمیرات ان طلباء کی رہائش کے لیے بھی ناکافی ہے۔ سر دست درجہ کمپیوٹر اور درجہ دینیات اور درجہ حفظ اور درجہ عربی کے لیے سخت ضرورت ہے، تاکہ ان طالبان علوم کو دھوپ کی شدت اور جارے و برسات کی صعوبت سے بچا کر پرسکون ماحول میں تعلیم و تربیت کا نظم کیا جا سکے، جس میں آپ حضرات کا تعاون درکار ہے۔ شہر بنگلور سے تشریف لانے والے چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ غیر سے اسباب مہیا فرمائے اور ساتھ ہی دوا بھی۔ ایک بار پھر میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہمیں طلب ہے جس طرح خدمت کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکے، ہم اپنی کمی کوتاہی کے لیے آپ سے دستبستہ معافی مانگتے ہوئے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ رخصت کی اجازت چاہتے ہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر جزا۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو آپ کے رفقا کے ساتھ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور آپ کے ادارے کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی سی اور آپ کو زحمت دے رہے ہیں، آپ کے درمیان اور صدر ذی وقار کے درمیان 3 سے 5 منٹ کے لیے ہم حائل ہونے جا رہے ہیں۔ بڑی ناسپاسی ہوگی کہ اتنا بڑا پھلتا پھولتا ادارہ جس میں نونہال تربیت پا رہے ہیں، تعلیم کے زیور سے اپنے سینے کو آراستہ کر رہے ہیں، وہ ادارہ جن کی صدارت میں پروان چڑھ رہا ہے، ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، اگر ان کو آپ کے روبرو نہ کیا جائے تو
बड़ी नासेपासी होगी। इसलिए हम इस इदारे के सदर जनाब अलहाज मास्टर सईद साहब जो नायब असल सदर हैं लेकिन बड़े फाल और मुतहर्रिक हैं और दोस्त बदोस्त काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, हम 2 से 3 मिनट के लिए उनको ज़हमत दे रहे हैं। वक्त की पाबंदी के साथ हम समझते हैं कि दरअसल साहब अपने तसव्वुरात बयान करके माइक छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़े मेहरबान और नहायत रहम वाले हैं, आज इस अजीम शान इजलास के सदर बावकार लायक सद एहतराम आली जनाब, मैं नाम लेना अपने बात से बेअदबी समझता हूँ, मज़िल्लहुल आली, और हमारे स्टेज पे तशरीफ फरमा साउथ के मेहमान यानी बेंगलोर के मेहमान, चीफ गेस्ट आली जनाब अलहाज इफ्तिखार साहब और हमारे बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन यानी हमारे सूबे बिहार, उड़ीसा और झारखंड के नायब अमीर शरीयत जनाब अलहाज शमशाद रहमानी साहब और इस स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए कराम के सामने मैं अपनी ज़ुबान खोलना लायक तजहीक समझता हूँ, लेकिन चूँकि सदर मोहतरम का हुक्म है तो बजाना ज़रूरी है। मुझे सबसे पहले मैं अपने इस दारुल उलूम से फारिग़ीन हुफ़्फ़ाज़ किराम की अज़मत को सलाम करता हूँ और पूरे दारुल उलूम की तरफ से उनको दुआएं देता हूँ कि या हज़रात जहाँ जाएं अपने कलाम अल्लाह के कलाम को अपने सीने के अंदर हमेशा महफूज रखें। ये दारुल उलूम की तरफ से इनके लिए दुआएं खैर है और इलाके वाले के लिए, पूरे मुल्क मिल्लत के लिए एक मशाल राह बने। मोहतरम हज़रात, मुझे इस मौके पर चूँकि हमारे बिरादराने वतन भी बहुत हमारे इस इजलास में शामिल हैं, मुझे एक शेर याद आता है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो ज़माने को लेके चलो। मोहतरम हज़रात, और मैं ख़ास तौर से अपने लायक सद एहतराम और ज़ीवकार अमीर शरीयत आली जनाब शमशाद रहमानी साहब से मुखातिब हूँ कि आप चूँकि मकामी हैं और बहुत बड़े ओहदे पर फायज हैं और आपका अल्लाह करम है कि हमारे इलाके ही में आपका दौलत खाना भी है। आप जब इधर से गुजरें तो निगाह करम इस दारुल उलूम पर ज़रूर डालते जाएं। मेरा आपसे बहुत ही हाईली रिक्वेस्ट है। आखिर में मैं तमाम अपने इलाके के बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों और अपने दारुल उलूम के नौनहारों से गुजारिश करता हूँ कि आप इसी तरह इस अदारे की हमेशा मदद और ताउन करते रहें। एक बात जो आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस इलाके में 2 पंचायत टच करता है, एक है बेलवा पंचायत और एक है अररिया बस्ती पंचायत। इसमें 2 नुमाइंदे हैं और बहुत ही नौजवान और बहुत ही एक्टिव नुमाइंदे हैं। वो हैं अलहाज अब्दुल हन्नान साहब जो अररिया प्रखंड के प्रमुख हैं और दूसरे हैं बाबू शाद आलम उर्फ बबलू जो कि अररिया बस्ती के मुखिया हैं। मैं इन दोनों का भी शुक्रिया अदा करते हुए ये अपनी बात खत्म नहीं करूँगा, क्योंकि इन दोनों की जो है बहुत बड़ी कुर्बानी इस इजलास को कामयाब करने में रही है। हमारी दुआ है और हमारे दारुल उलूम की तरफ से और हमारे जितने बुजुर्ग और जितने लोग हाजिरीन इजलास हैं
سب سے ہماری دلانہ گزارش ہے کہ یہ دونوں خان نوجوانوں کے لیے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہمیشہ پبلک نمائندہ کے طور پر ہمارے طور پر قائم اور دائم رکھے. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرہ. دو چار بند پیش کرنے کے لیے اس فہرست کے مطابق حضرت والا سے پہلے اس ادارے کا ایک عزیز ہونہار ہے عزیزی شاداب عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس کو کلیم عاجز کے شعر کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ وہ طالب علم یہاں حافظ بنا ہے اور دستار فضیلت سے بھی سرفراز کیا گیا ہے. شاداب آؤ بزم میں چھیڑو غزل، شاداب آؤ بزم میں چھیڑو غزل، جو کچھ گنگناتے ہو وہ سنانا بھی ہے. شاداب مائک پر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ عرب و عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا. وہ عرب و عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا. کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا. کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا. جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے. جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے. ایسی مسند ہے میرے نبی کی اور ایسا ہے کھانا نبی کا. ایسی مسند ہے میرے نبی کی اور ایسا ہے کھانا نبی کا. کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا. یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر اور دعاؤں میں آنسو بہا کر، اور دعاؤں میں آنسو بہا کر. یاد ہے وہ مصلی پہ جا کر اور دعاؤں میں آنسو بہا کر، اور دعاؤں میں آنسو بہا کر. اپنی امت کو اپنے خدا سے کس طرح بخشوانا نبی کا. اپنی امت کو اپنے خدا سے کس طرح بخشوانا نبی کا. بہت خوب، جزاک اللہ. حضرات یہ لائٹ بند کیجیے. میں نے اسی وقت منع کیا تھا کہ آپ موبائل کا استعمال نہیں کریں گے. بالکل موبائل کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. دو اعلان سماعت کر لیجئے. کل آج رات گزرنے کے بعد جو کل کا دن آ رہا ہے، جو 19 تاریخ ہوگی، اتوار کا دن پڑے گا. اس پورے علاقے کے علماء، حفاظ اور ائمہ کرام سے گزارش کی جا رہی ہے کہ حضرت صدر ذی وقار اور حضرت مولانا افتخار احمد صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، ان دونوں حضرات کا علماء، ائمہ اور حفاظ سے خصوصی خطاب ہونا ہے اسی پنڈال کے اندر، اسی ادارے میں. اس لیے
علاقے کے جتنے علماء حفاظ اور ائمہ کرام ہیں ان سے گزارش ہے کہ کل آپ وقت کی رعایت کرتے ہوئے 9 بجے یہاں حاضر ہو جائیں تاکہ وقت پر وہ پروگرام شروع ہو سکے۔ آج ملکی حالات نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر جو حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں صحیح رہبری اور رہنمائی کا کام انجام دیا جائے گا اس اجلاس میں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، چونکہ علماء حفاظ ائمہ ہی دنیا کو صحیح راستہ دکھلا سکتے ہیں، ملک کو صحیح سمت پر لے جا سکتے ہیں، اس لیے خاص طور پہ آپ سے گزارش کی جا رہی ہے۔ دوسرا اعلان، ایک پرچی آئی ہے، ویسے پرچی کا سلسلہ تو طویل ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ خاص طور سے ایک اخلاق صاحب ہے محسلی کے جو دلی میں زیر علاج ہیں، بڑے پریشان حال ہیں، صدر ذیوقار سے خاص طور سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ ان کے حق میں دعا فرما دیں گے۔ پورا مجمع جتنے بھی لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں سب کے لیے دعائیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ صدر ذیوقار محب السنہ حضرت الحاج مولانا عبد المنان صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محظوظ کروائیں۔ کیا بنا رہے ہو؟ کہاں لے جاؤ گے؟ دلی؟ دارالعلوم کی شکل میں ملت اسلامیہ کو دعوت علم و عمل دے رہا ہے۔ نبی کریم انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے جملہ وارثات کی زندگی میں خیر و برکت مقدر فرمائے، آمین۔ الحمدللہ اس وقت ادارے میں 461 غریب نادار طلبا، 15 لائق و فائق اساتذہ کی نگرانی میں عصری علوم کے ساتھ دینیات اور حفظ قرآن سے لے کر عربی تحریر تک زیور علم و ادب سے مستفید ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی کمپیوٹر کی تعلیم کا آغاز کیا جائے گا۔ ادارے کا سالانہ بجٹ تخمیناً 75 لاکھ روپے ہے، جو محض اللہ کے فضل و کرم اور آپ اہل خیر کے مخلصانہ تعاون سے پورا ہوتا ہے۔ حضرات بڑی ناصباسی ہوگی اس مبارک موقع پر ہم حضرات معاونین کا شکریہ ادا نہ کریں، جنہوں نے رات دن کی محنت اور انتھک کوشش سے اس جلسہ کو کامیاب بنانے میں ہمارا بھرپور تعاون فرمایا۔ خصوصاً اہالیان فراسک، بھنگیا، صدیقہ، کوٹا ٹکر، بھگوان پور، بیرگاسی، مومن ٹولہ، مینا پور، عظمت پور، شجاع پور، بیرگاسی چوک، اریا بستی، رامرائی وغیرہ کا ہم شکر گزار ہے کہ ان بستیوں کے ایک فرد نے جلسہ کو کامیاب بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہر ممکن تعاون پیش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جن کی بدولت آج یہ جلسہ اتنی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ اسی طرح اریا بستی کے برادران وطن بطور خاص عالی جناب ببلو جھا صاحب اور ان کے ساتھیوں کا شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس موقع پر گرا قدر مالی تعاون پیش کیا اور ہمارے لیے اور ہمارے مہمانوں کے پینے کے لیے پانی کا بھی نظم کیا، جو اس ہندوستان کے گنگا جمنی تہذیب اور قومی یکجہتی کا واضح ثبوت ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اتحاد و اتفاق اور یہ پیار و محبت یوں ہی پروان چڑھتا رہے اور ہم سب مل کر اپنے ملک عزیز کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرتے رہیں۔ نیز ہم اپنے شریک کار جملہ اساتذہ کرام اور طلباء اعظام کا بے حد ممنون شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے شانہ بشانہ ہمارا ساتھ دے کر جلسہ کو اس کامیابی تک لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مقبول کرانا چاہتا موجودہ تعمیرات ان طلباء کی رہائش کے لیے بھی ناکافی ہے۔ سر دست درجہ کمپیوٹر اور درجہ دینیا اور درجہ حفظ اور درجہ عربی کے لیے سخت ضرورت ہے، تاکہ ان طالبان علوم کو دھوپ کی شدت اور جارے و برسات کی صعوبت سے بچا کر پرسکون ماحول میں تعلیم و تربیت کا نظم کیا جا سکے، جس میں آپ حضرات کا تعاون درکار ہے۔ بالکل
شہر بنگلور سے تشریف لانے والے چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ غیر سے اسباب مہیا فرمائے اور ساتھ ہی دوا بھی۔ ایک بار پھر میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہمیں طلب ہے کہ جس طرح خدمت کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکے، ہم اپنی کمی کوتاہی کے لیے آپ سے دستبستہ معافی مانگتے ہوئے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ رخصت کی اجازت چاہتے ہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر جزا۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو آپ کے رفقا کے ساتھ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور آپ کے ادارے کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی سی اور آپ کو زحمت دے رہے ہیں، آپ کے درمیان اور صدر ذی وقار کے درمیان 3 سے 5 منٹ کے لیے ہم حائل ہونے جا رہے ہیں۔ بڑی ناسپاسی ہوگی کہ اتنا بڑا پھلتا پھولتا ادارہ جس میں نونہال تربیت پا رہے ہیں، تعلیم کے زیور سے اپنے سینے کو آراستہ کر رہے ہیں، وہ ادارہ جن کی صدارت میں پروان چڑھ رہا ہے، ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، اگر ان کو آپ کے روبرو نہ کیا جائے تو بڑی ناسپاسی ہوگی۔ اس لیے ہم اس ادارے کے صدر جناب الحاج ماسٹر سعید صاحب جو نائب اصل صدر ہیں لیکن بڑے فعال اور متحرک ہیں اور دوست بدوست کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے ان کو زحمت دے رہے ہیں۔ وقت کی پابندی کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ درسل صاحب اپنے تاثرات بیان کر کے مائک چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نام سے جو بہت بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں، آج اس عظیم الشان اجلاس کے صدر باوقار لائق صدر احترام عالی جناب، میں نام لینا اپنے بات سے بے ادبی سمجھتا ہوں، مجد اللہ العالی، اور ہمارے اسٹیج پہ تشریف فرما ساؤتھ کے مہمان یعنی بنگلور کے مہمان، چیف گیسٹ عالی جناب الحاج افتخار صاحب، اور ہمارے بہت ہی ہائیلی ریسپیکٹڈ پرسن یعنی ہمارے صوبہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے نائب امیر شریعت جناب الحاج شمشاد رحمانی صاحب، اور اس اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام۔ علماء کرام کے سامنے میں اپنی زبان کھولنا لائق تضحیق سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ صدر محترم کا حکم ہے تو بجا لانا ضروری ہے۔ مجھے سب سے پہلے میں اپنے اس دارالعلوم سے فارغین حفاظ کرام کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اور پورے دارالعلوم کی طرف سے ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ یا حضرات جہاں جائیں اپنے کلام اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ یہ دارالعلوم کی طرف سے ان کے لیے دعائیں خیر ہے، اور علاقے والے کے لیے، پورے ملک ملت کے لیے ایک مشعل راہ بنے۔ محترم حضرات، مجھے اس موقع پر چونکہ ہمارے برادران وطن بھی بہت ہمارے اس اجلاس میں شامل ہیں، مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو زمانے کو لے کے چلو۔ محترم حضرات، اور میں خاص طور سے اپنے لائق صدر احترام اور ذی وقار امیر شریعت عالی جناب شمشاد رحمانی صاحب سے مخاطب ہوں کہ آپ چونکہ مقامی ہیں
اور بہت بڑے عہدے پہ فائز ہیں، اور آپ کا اللہ کرم ہے کہ ہمارے علاقے ہی میں آپ کا دولت خانہ بھی ہے۔ آپ جب ادھر سے گزریں تو نگاہ کرم اس دارالعلوم پر ضرور ڈالتے جائیں۔ میرا آپ سے بہت ہی ہائیلی ریکویسٹ ہے۔ آخر میں تمام اپنے علاقے کے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور اپنے دارالعلوم کے نونہاروں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح اس ادارے کی ہمیشہ مدد اور تعاون کرتے رہیں۔ ایک بات جو آخر میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس علاقے میں 2 پنچایت ٹچ کرتا ہے، ایک ہے بیلوا پنچایت اور ایک ہے ارریا بستی پنچایت۔ اس میں 2 نمائندے ہیں اور بہت ہی نوجوان اور بہت ہی ایکٹیو نمائندے ہیں، وہ ہیں الحاج عبدالحنان صاحب جو ارریا پرکھنڈ کے پرمکھ ہیں، اور دوسرے ہیں بابو شاد عالم عرف ببلو جو کہ ارریا بستی کے مکھیا ہیں۔ میں ان دونوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ اپنی بات ختم نہیں کروں گا، کیونکہ ان دونوں کی جو ہے بہت بڑی قربانی اس اجلاس کو کامیاب کرنے میں رہی ہے۔ ہماری دعا ہے اور ہمارے دارالعلوم کی طرف سے، اور ہمارے بزرگ اور جتنے لوگ حاضرین اجلاس ہیں، سب سے ہماری مدبانہ گزارش ہے کہ یہ دونوں فعال نوجوانوں کے لیے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہمیشہ پبلک نمائندہ کے طور پر ہمارے طور پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ 2-4 بند پیش کرنے کے لیے اس فہرست کے مطابق حضرت والا سے پہلے اس ادارے کا ایک عزیز ہونہار ہے، عزیزی شاداب عالم سلمہ، ہم اس کو کلیم عاجز کے شعر کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ طالب علم یہاں حافظ بنا ہے اور دستار فضیلت سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔ شاداب آؤ بزم میں چھیڑو غزل، شاداب آؤ بزم میں چھیڑو غزل، جو کچھ گنگناتے ہو وہ سنانا بھی ہے۔ شاداب مائک پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عرب و عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، وہ عرب و عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا، کل بھی تھا یہ زمانہ نبی کا، آج بھی ہے زمانہ نبی کا۔ جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، ہاں اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، جو کی روٹی کے ہیں چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے،
अपनी उम्मत को अपने खुदा से किस तरह बख्शवाना नबी का, अपनी उम्मत को अपने खुदा से किस तरह बख्शवाना नबी का। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। हजरात ये लाइट बंद कीजिए। मैंने उसी वक्त मना किया था कि आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दो ऐलान समाप्त कर लीजिए। कल आज रात गुजरने के बाद जो कल का दिन आ रहा है, जो 19 तारीख होगी, इतवार का दिन पड़ेगा। इस पूरे इलाके के उलमा, हुफ्फाज और आइम्मे किराम से गुजारिश की जा रही है कि हजरत सदर जी वकार और हजरत मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इन दोनों हजरात का उलमा, आइम्मा और हुफ्फाज से खुसूसी खिताब होना है इसी पिंडाल के अंदर, इसी इदारे में। इसलिए इलाके के जितने उलमा, हुफ्फाज और आइम्मा किराम हैं, उनसे गुजारिश है कि कल आप वक्त की रियायत करते हुए 9 बजे यहाँ हाजिर हो जाएं, ताकि वक्त पर वो प्रोग्राम शुरू हो सके। आज मुल्की हालात नहीं बल्कि आलमी पैमाने पर जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं, इस सिलसिले में सही रहबरी और रहनुमाई का काम अंजाम दिया जाएगा उस इजलास में। इसलिए आपसे गुजारिश है, क्योंकि उलमा, हुफ्फाज, आइम्मा ही दुनिया को सही रास्ता दिखला सकते हैं, मुल्क को सही समत पर ले जा सकते हैं। इसलिए खास तौर पे आपसे गुजारिश की जा रही है। दूसरा ऐलान, एक पर्ची आई है। वैसे पर्ची का सिलसिला तो तवील हो जाता है, लेकिन चूंकि खास तौर से एक अखलाक साहब है महसिली के, जो दिल्ली में जेर इलाज हैं, बड़े परेशान हाल हैं, सदर ज़िम्मेदार से खास तौर से ये गुजारिश की जा रही है कि उनके हक में दुआ फरमा देंगे। पूरा मजमा, जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, सबके लिए दुआएं होंगी इंशाअल्लाह ताला। अब हम बड़े ही अदब और एहतराम के साथ सदर ज़िम्मेदार मुहिब्बुस सुन्ना हजरत अलहाज मौलाना अब्दुल मन्नान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम सामीन को महसूस करें। क्या बना रहे हो? कहाँ लेके जाओगे? दिल्ली? लोग हुफ्फाज़ किराम को इज्जत की निगाह से देखें या न देखें, लेकिन आखिरत में उनके और उनके ख़ानदान के 10 ऐसे अफराद के लिए जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी, यही हुफ्फाज़ किराम उन्हें जन्नत में दाखिल कराने का जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मदारिस इस्लामिया, बुजुर्गों मदारिस इस्लामिया दीनी तालीम और तरबियत, कुरान और सारे फजीलत बांधी गई है। अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम को इनके सीने में मोजज़न फरमा दे और इनको कुरान का कारी और तिलावत करने वाला और कुरानी आयतों पर अमल करने वाला हाफिज़ कुरान इन लोगों को बना दे अल्लाह तबारक व तआला। और इस जज्बे के साथ यहाँ से जाए कि इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी हाफिज़ कुरान होंगे। जब आइंदा साल जब ये प्रोग्राम मुनाकिद होगा तो हमारे और आपके बच्चे भी इंशाअल्लाह इस दस्तारे फजीलत से बहरावर होंगे इंशाअल्लाह ताला। आ जाए, कोई बच तो नहीं गया? नाम तो पूरा हमने ले लिया। हाफिज असद इब्न खुर्शीद कौन है? और चले गए हैं, ठीक है। सारे हुफ्फाज़ किराम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाए। सारे हजरात बैठ जाए, वो हुफ्फाज़ किराम को जगह दे दे। दरमियान में ज़ाब्ते की 2 कार्रवाई है, बल्कि 1 कार्रवाई है कि इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया गया है और जनाब नाज़िर साहब ने जो है खुतबा इस्तेमालिया उलमा किराम और हुफ्फाज़ के एजाज में तरतीब दिया है। हम उनको से गुजारिश करने जा रहे हैं कि आप तशरीफ लाएं
اگر خطبہ استقبالیہ طویل ہے تو اس کو مختصر فرما دیں. اعلان اور کر دیں حفاظ کرام کو قرآن رحل اور کچھ کتابیں بھی ہدیے میں دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں جو اساتذہ کرام ہیں ان کو بھی رومال سے سرفراز فرمایا ہے. مولانا طلحہ صاحب دھنیا کے ہیں اور ان کے احباب نے یہاں کے سارے اساتذہ کو یہ رومال بطور ہدیہ دیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سلسلہ طویل ہو جائے گا. ہمارے خیال سے ایک حضرت ناظم صاحب کو ہم حضرت سے گزارش کریں گے کہ اپنے دست مبارک سے ایک رومال پوشی ہو گئی، یہ دونوں حضرات کو جو ہے رومال پوشی کر دیں گے. ماشاءاللہ سارے اساتذہ کو دیا گیا ہے، آپ ان کو رکھ دیں، بعد میں حضرت ناظم صاحب اپنے دست مبارک سے دے دیں گے. پروگرام چونکہ بہت مختصر ہے اور وقت بہت ہی کم ہے، اسی کم وقت میں پروگرام کو اختتام پذیر بھی ہونا ہے. چلیے ماشاءاللہ ہم حضرت ناظم صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنا استقبالیہ پیش کریں، اگر طویل ہے تو اس کو مختصر کر دیں. اس میں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ، اما بعد. معزز علماء کرام، اکابر ملت، مخلص کارکنان اور باوقار سامعین اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اور بے شمار عنایت و نوازش ہے کہ آج اس نے ہم خدام و راکین علاقے کی قدیم و محبوب دینی درسگاہ دارالعلوم علیہ بیرگاچی چوک کے وسیع و عریض صحن میں 7واں ایک روزہ عظیم الشان اجلاس دستار بندی کے انعقاد کی توفیق بخشی. یہ ادارے کے ساتھ علاقے کے مسلمانوں کے لیے انتہائی مسرت و خوشی کی بات ہے. مسرت کی بات اس لیے بھی ہے کہ اپنے اکابرین کی روایات کے امین بن کر 199 خوش نصیب فارغین حفاظ کرام کے سروں پر آج دستار بندی کے روح پرور منظر کی ہماری آنکھیں گواہ بن گئی ہیں. معزز علماء کرام، اس روح پرور اور تاریخ ساز موقع ہم اپنے معزز مہمان اور معزز خطبہ و علماء کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہوئے ان سبوں کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری حقیر دعوت پر آپ حضرات اپنی گوناگون مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے اس عظیم الشان اجلاس دستار بندی میں تشریف لائے اور ہم جملہ خدام و کارکنان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور علاقے کے بعض مسلمانوں کو مستفید فرمایا. بطور خاص اجلاس کے صدر نشین پیر طریقت حضرت مولانا عبد المنان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، بانی و محتمین مدرسہ امدادی اشرفیہ راجو پٹی سیدھا مری بہار، خلیفہ مجاہد حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ جناب والا سخت علالت و جسمانی ذوف و نقاہت کے باوجود یہاں تشریف لائے اور ہم خدام و کارکنان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور خدمت کا موقع عنایت فرمایا. فجزاہم اللہ خیر الجزا. نیز جناب حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب قاسمی دامت برکاتہم، بانی و محتمین تعلیم القرآن بسم اللہ نگر بنگلور اور صدر جمعیت علماء کرناٹک کے ممنون ہیں کہ ہماری دعوت کو شرف قبولیت بخشا. اللہ تعالی حضرت کی آمد کو باعث خیر و برکت بنائے. حضرات، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ شہر بنگلور کے کچھ عظیم ہستیاں جو حضرت مفتی صاحب کے رفیق سفر ہیں، مثلاً حاجی عبید اللہ صاحب، وہ جناب حاجی شفیق صاحب، وہ جناب الحاج صدیق پاشا صاحب، وہ جناب وزیر شریف صاحب، وہ جناب نوشاد علی صاحب، وہ جناب نثار احمد صاحب، وہ جناب سیکریٹری محمد عارف صاحب،
فن آخری ہو پڑھوں نعت آقا. اور دوستو آئیے اس بند میں آپ حضرات شرکت کریں. یہ آخری بند ہے نعت پاک کا. ارشاد. میں شان نبی میں لکھوں شعر جب بھی، میں شان نبی میں لکھوں شعر جب بھی، میں شان نبی میں ارے میں شان نبی میں لکھوں شعر جب بھی، لکھوں شعر جب بھی، بہر آخری ہو وزن آخری ہو، بہر ارے ترنم سے خوشبو نکلنے لگے ہیں، نکلنے لگے ہیں، یہ لہجہ نرالا، یہ فن آخری ہو پڑھوں نعت آقا. اور دوستو آئیے اس بند میں آپ حضرات شرکت کریں. یہ آخری بند ہے نعت پاک کا. ارشاد. میں شان نبی میں لکھوں شعر جب بھی، میں شان نبی میں لکھوں شعر جب بھی، میں شان نبی میں ارے میں شان نبی میں لکھوں شعر جب بھی، لکھوں شعر جب بھی، بہر آخری ہو وزن آخری ہو، بہر آخری ہو وزن آخری ہو پڑھوں نعت آقا. سنوں اور سناؤں میں مدحت نبی کی، سنوں اور سناؤں، سنوں اور سناؤں، ارے سنوں اور سناؤں میں مدحت نبی کی، میں مدحت نبی کی. قمر بس تمہارا سخن آخری ہو پڑھوں نعت آقا. بہت خوب. جزاک اللہ جزاک اللہ. ارے جس نبی کی شان میں پڑھ رہے ہیں وہ نبی بھی تو آخری ہی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. دیکھیے کچھ لوگوں نے آپ کو انعام سے نوازا ہے اور یہاں کے جو مکھیا ببلو صاحب انہوں نے 500 روپے کے انعام سے نوازا ہے. اسے بھی قبول فرما لیجیے. ماشاء اللہ. بلا تبصرہ کے بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، آنکھوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی. حضرت جبرائیل پوچھتے تھے بار بار، حضرت جبرائیل پوچھتے تھے بار بار کس کے لبوں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی. مزید اور کسی تفسیرے کی ضرورت نہیں، وقت کی کمی ہے. ہم آپ کے روبرو کرنے جا رہے ہیں آپ کے اس علاقے کے ایک معروف ترین ادارہ ہے دارالعلوم رحمانی جزیر عمان، جس کی ایک طویل خدمات ہیں. وہاں کے ناظم اعلیٰ ہیں اور شیخ الحدیث ہیں، اور مفتی جناب مفتی علیم الدین صاحب مظاہری دامت برکاتہ العالیہ، وہ ڈائز پر جلوہ افروز ہیں.
काफी जमाने से अलीम चल रहे हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत में वो चल कर यहाँ तक आए हैं। उनके लिए भी थोड़ा वक्त जिम्मेदारों ने तय किया है। हम उनको बड़े अदब और एहतराम के साथ जहमत देने जा रहे हैं कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलिमात आलिया से हम सामईन को महसूस करवाएं। والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. معزز علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، آج کا یہ اجلاس دین کی نسبت ہے. دین کی نسبت دنیا کی تمام نسبتوں میں سب سے باعظمت نسبت ہے. جب تک مسلمانوں نے اس نسبت کی قدردانی کی، مسلمان باعزت رہے. جب انہوں نے دین کی نسبت کو دنیا پر ترجیح دیا تو اسی وقت سے ان کی ذلت اور ادبار شروع ہوا، جو ابھی تک تھم نہیں رہا ہے. اور جو جہاں دیدہ لوگ ہیں وہ حیران اور پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. آج ہم لوگ اسی دور سے گزر رہے ہیں. اگر ہم نے آج بھی دین کی نسبت کو ترجیح نہیں دیا